والسلام على محمد المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسلانكم سورہ یاسین 531 صفحہ ترجمہ ہم کر چکے ہیں. آیت نمبر 47 کے حوالے سے آج سورہ یاسین 36ویں سورہ آیت نمبر 47 531 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَعَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يُطْعِمُوا مَن لَّوْ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. صدق اللہ مولانا وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. وَإِذَا واو کا معنی اور اذا جب اور جب کبھی، جب اور جب کبھی، وین اور وین جب اور جب کبھی، اور خاص طور پر آگے قیلا پھر مجبور ماضی کا آ رہا ہے. تو اذا کا یہ خاصہ ہے کہ اگر یہ ماضی پر بھی آئے تو اسے گزارے کے مفہوم میں داخل کرتا ہے، اور از اس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ مضارع پر بھی آئے تو اسے ماضی کے مفہوم میں لے جاتا ہے. اذا قیل لہم جب انہیں کہا جاتا ہے، جب کبھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ہے انورٹڈ کاماز مقولہ، یہ قول کہا جاتا ہے. انفقوا مما رزقکم اللہ، کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بطور رزق تمہیں عطا کی ہیں ان کا کیا کرو؟ انفاق کرو. انفاق نفق سے ہے، نفق سرنگ کو کہتے ہیں، ٹنل. کہ اس کا خاصہ کیا ہے کہ اس کے دونوں سرے کھلے رہتے ہیں، یعنی اس پر بند نہیں باندھا جاتا. مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو وسائل رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے ہیں وہ ان سے اپنی ضروریات تقاضے پورے کر لو اور اس کے بعد ان کو کھلا رہنے دو تاکہ وہ نیڈی پرسن، حاجت مند دوسرے افراد وہ ان سے مستفید ہوں. اور رزق کے حوالے سے رزق صرف معیشت یا روٹی کو نہیں کہتے. رزق کہتے عربوں کے ہاں الرزق هو العطاء الجاری. رزق ہر اس چیز کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے جس میں منفعت پائی جاتی ہو، بی یوزفل، نفع بخش ہو، اور نفع بخشی میں ذرا دوام، یعنی ایک دو دن کے لیے نہ ہو، اس میں دوام ہو. تو علم کو بھی رزق کہتے ہیں عربوں کے ہاں، صلاحیتوں کو بھی کہتے ہیں، کیپیبلٹیز کو بھی کہتے ہیں، عملی صلاحیتوں کو بھی کہتے ہیں. تو رزق یعنی پھل، درخت، زمین کے اندر نباتات، یعنی ہر وہ چیز جس میں نوع انسانی کے لیے حتیٰ کہ حیوانات کے لیے نفع بخش خیر رسانی، وہ تمام چیزیں رزق ہیں. زمین اور اس کی پیداوار سے لے کر فضا، اور فضا میں جو کچھ پایا جاتا ہے یہ طبی رزق بھی ہے اور وہ بھی ہے جو قصد کے ساتھ انسان اسے رزق بناتا ہے. تو دونوں چیزیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے سامان نشو و نما کے طور پر تمہیں عطا کی ہیں انہیں کھلا رکھو. تو ارشاد فرمایا قال الذین کفروا، اس ڈیمانڈ کے مقابلے میں، اس اپیل کے مقابلے میں یہ جو تقاضا ہے، جب یہ تقاضا کیا جاتا ہے تو آگے سے کہنے لگتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، گویا کہ یہ تقاضا جو ہے جن کا وہ مومن ہے، انفاق رزق کا مطالبہ کرنے والے مومن ہیں، اور اس انفاق رزق کے مقابلے میں یہ جو اگلی بات آ رہی وہ کہنے والے کافر. لیکن کفر اور ایمان کے پیمانے یہاں مقرر ہو. کافر کون ہے؟ مومن کون ہے؟
مومن ہیں جو انفاق رزق کی دعوت دیتے ہیں، تو جب دعوت دیں گے تو کیا اس پر خود عامل بھی ہوں گے؟ دائی بھی ہیں اور حامل اس پہ عامل بھی۔ تو کہنے لگتے ہیں ان سے وہ لوگ جو کافر ہیں، کیا وہ کافر کہتے ہیں؟ کن سے کہتے ہیں؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ جو انفاق رزق کا مطالبہ ہے یہ موقف ہے ایمان کا، اور جو کفر ہے وہ کیا ہے؟ اور اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا رفقائے محترم کہ ہمارے یہاں کفر کو کس حد تک ہم نے مقید کیا۔ ہم نے کفر کا معنی لیا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، بحریہ ہے، منکر ہے، یہ چیز۔ حالانکہ جن کو قرآن نے کافر کیا وہ اللہ کو مانتے ہیں، رزاق مانتے ہیں، مدبر السماوات والارض مانتے ہیں، ساری چیزیں وہ مانتے ہیں جن کو آج ہم مانتے ہیں۔ اس کے باوجود قرآن نے کافر کہا ہے۔ تو کافر کہنے لگتے ہیں ایمان والوں سے، کیا کہتے ہیں؟ اب یہ کافروں کا مقولہ ہے جو آگے آ رہا ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں؟ نطعمو، کیا ہم روٹی دیں؟ طعام اطعم یطعم اطعام، پروویژنس، یعنی روٹی اور روٹی کے جو وسائل اور مسائل ہیں، کیا ہم دیں؟ کیا ہم روٹی دیں، طعام دیں، روٹی کا انتظام کریں؟ کن کے لیے؟ ان کے لیے۔ کیا ہم ان کی روٹی کی ضمانت دیں؟ ان کو ہم روٹی دیں، ہم دیں، ہم دیں، استفہامی انکاری ہے۔ ہم بھلا کیوں دے بھائی؟ کہ لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی اسے روٹی دینے کی وہ ان کو روٹی دے دیتا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کو دیں، اللہ نے تو ان کی تقدیر میں لکھی نہیں روٹی، اللہ نے تو ان کو دینا نہیں چاہا، ہم اللہ کے نظام میں مداخلت کیوں کریں؟ یعنی کافر یہ ہے کہ وہ غربت و عمارت کو اللہ کی مشیت پہ موقوف کرتا ہے۔ کہ اگر کوئی غریب ہے تو اللہ نے غریب بنایا، امیر ہے تو اللہ امیر بنا رہے ہیں، اگر ہم وسائل والے ہیں تو اللہ نے ہمیں یہ وسائل عطا دی ہے، کوئی محروم الوسائل ہے تو ہم نے تھوڑا کیا، اللہ نے اس کو کیا۔ کہ اگر یہ غربت و عمارت ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے تو نہیں اس کو پیدا کیا۔ اب یہ جو غربت و عمارت کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کا تصور ہے جسے قرآن کافرانہ تصور کہتے ہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ان انتم الا فی ضلال مبین، ہے وہ لوگوں جو یہ کہتے ہو کہ غریب اور امیر اللہ بناتا، امیر کو امیر کا، غریب کو غریب کا اللہ کرتا ہے۔ تو قرآن کا موقف یہ ہے رفقائے محترم، ان انتم الا فی ضلال مبین، ایسا کہنے والے علامے ہیں تو جو بھی ان کی پوزیشن ہے، اس سب کے باوجود قرآن کہتا ہے نہیں ہو تم مگر واضح طور پر گمراہی میں ڈوبے۔ یعنی غربت و عمارت کو، ہیوز اینڈ ہیوز ناٹ کو، نیڈی پرسنز اور ابو دا نیڈ، یہ جو دو طبقات ہیں معاشرے میں، اس طبقاتی تقسیم کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو واضح طور پر گمراہی نہیں، یہ گمراہی۔ تو آج رفقائے محترم میں قرآنی آیات کی بنیاد پر یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن حکیم نے اسے ضلال مبین کیوں کہا، اور یہ ضلال مبین معیشت کے دائرے میں کیا ہے، غربت و عمارت کا معیشت کے حوالے سے ہدایت کیا ہے اور ضلال مبین کیا ہے۔ تو یہ رفقائے محترم جو معیشت کا عنوان یا موضوع ہے یہ بہت جامع اور لمبا عنوان ہے۔ اس میں معیشت میں ایک تو ہوتے ہیں رفقائے محترم وسائل مینز آف پروڈکشن یا پیداوار، وسائل معیشت، اور دوسری چیز ہوتی ہے
وسائل معیشت کے ساتھ انسان کی جدوجہد. وسائل معیشت کی حیثیت تو را مٹیریل کی ہے، پڑا ہوا ہے فطرت میں. اس کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے وسائل معیشت کو انسانی جدوجہد کے ساتھ جوڑ دینا. اور تیسری سٹیج آتی ہے وسائل معیشت اور انسانی جدوجہد. اس کی جو آؤٹ پٹ ہے، اس کا جو محصل ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن، تقسیم کیسے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ وسائل معیشت، خود وسائل معیشت کے ساتھ انسان کی جدوجہد، وسائل معیشت اور انسانی جدوجہد کا جو ماحصل ہے، آؤٹ پٹ ہے، اچیومنٹس ہے، ان کی ڈسٹریبیوشن، تقسیم رزق. یہ تین یعنی ہیڈنگز ہیں، چیپٹرز ہیں، عنوانات ہیں، تقسیمات ہیں کہ جن میں قرآن کا نظام معیشت جو ہے اس پر ہم گفتگو کریں اگر تفصیل کے ساتھ چاہیں. پھر نمبر 2، معیشت میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے وسائل معیشت اور ایک ہے اقدار معیشت. وسائل معیشت ہوگا مینس، انسٹرومنٹس، اور اقدار میں ویلیو، اکنامک ویلیو یعنی قرآن اکنامک ویلیوز. اور وہ اکنامک ویلیوز جو ان کی قرآن دو تقسیمات کرتا ہے، ایک ہے ہائر ویلیوز اقدار عالیہ عین کے ساتھ، اور دوسری ہے اقدار عالیہ الف مدہ کے ساتھ. پہلی ہائر ویلیوز اور دوسری ہے انسٹرومنٹل ویلیوز، یہ مدہ کے ساتھ، الف مدہ دیکھیے. تو ان پر تفصیلی گفتگو جو ہے وہ قرآن کے نظام معیشت کے حوالے سے ہو سکتی ہے. آج ہم اس میں جو ایک خلاصہ سا بنتا ہے، یعنی بنیادی طور پر ایک سناپسس، ایک ایسا آؤٹ لائنز کہ جو آؤٹ لائنز اگر ہمارے سامنے متعین ہو جائیں تو اس بات میں جو دلال مبین ہے وہ کافی حد تک ہمارے سامنے آ سکتا ہے. اس ضمن میں سب سے پہلے رفقۂ محترم وسائل معیشت. وسائل معیشت میں سب سے بڑی ہے زمین، اور زمین سے جو کچھ نکلتا ہے، زمین، پانی، آب و ہوا، زمین کی زرخیزی، چاند، سورج، ستارے، یعنی معیشت اور اس کے وسائل، زمین اور زمین کی زرخیزی، اور زمین کی زرخیزی کو مزید جو عملی طور پر سازگار کرنے والی شرائط ہیں، موسموں کا تغیر و تبدل، ہواؤں کا آنا اور جانا، بارشوں کا، بادلوں کا، یہ پورا ایک یعنی ہول نظام ہے. تو اس پورے نظام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ڈسکرائب کیا ہے، اس ضمن میں کچھ آپ کے سامنے اصولی باتیں قرآن کی رکھنا چاہتا ہوں. اس ضمن میں رفقۂ محترم ہم سورہ الحجر 15ویں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 20، یہ صفحہ 316 ہوگا. یہ وسائل معیشت، عنوان اس کا ہے وسائل معیشت. اس میں بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ آیت نمبر 19، 316 صفحہ، والارض مددناہا، اور زمین فرمایا یہ
والارض اور زمین، کیا زمین؟ مددناہا، اسے مائدہ کے طور پر، دسترخوان کے طور پر ہم نے تمہارے لیے بچھایا، زمین کہ اسے بطور دسترخوان ہم نے تمہارے لیے بچھایا۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَّ، اور رکھ دی ہم نے اس میں تمہارے لیے رواسیہ۔ رواسیہ کا عام ترجمہ ہمارے یہاں اردو مترجمین نے کیا ہے پہاڑ، پہاڑ، لیکن یہاں رواسیہ قرآن کہہ رہا ہے، جبال نہیں کہہ رہا۔ تو قرآن فہمی کا اور قرآن کے ترجمے کا ایک بنیادی اصول یہ ہے رفقا محترم، کہ قرآن کے الفاظ کو چینج نہ کیا جائے، یعنی جو الفاظ قرآن ہے نا ان کی بالادستی قائم رکھی۔ اگر کہیں پر قرآن جبال لا رہا ہے تو اس کو سامنے رکھا جائے، کہیں قرآن جبال نہیں لا رہا تو اس کو اپنی طرف سے داخل نہ کیا جائے۔ رب قدیر کا جو کلام کا سٹائل ہے، سلیکشن آف ورڈز ہے، یہ الہی ہے، سلیکشن آف ورڈز۔ تو یہاں قرآن نے رواسیہ کا ہے، تو رواسیہ رفقا محترم جمع ہے راسیتن، راسیتن۔ اور راسیہ قرآن نے ایسی دیگوں کو قرار دیا، دیگیں، اتنی بڑی بڑی دیگیں کہ جن کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا مشکل ہو، اور ان کو پرماننٹ زمین میں گاڑ دیا جائے، زمین میں گڑی ہوئی دیگیں۔ تو یہ رواسیہ جو ہے یہ پہاڑ ہیں، پہاڑی سلسلے ہیں، یہ گلیشیئرز ہیں، یعنی پہاڑ اور برف پوش پہاڑ، قرآن اس کو بارہ کافی کہتا ہے، کہ جن کے اوپر ہمیشہ برف جمی رہتی ہے، اور ان پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے منرلز کا، معادن کا ایک پورا نظام رکھا ہے۔ بس پہاڑ، پہاڑی سلسلے، اور پہاڑی سلسلوں میں جو برف کے خزائن ہیں، واٹر ریسورسز ہیں، اور جو معادن ہیں، میٹل، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قرآن نے رواسیہ، راسیہ یعنی دیگیں، یعنی نوع انسانی کے لیے جو دسترخوان اللہ تعالیٰ نے زمین پر بچھایا ہے، اس زمین کے دسترخوان پر جو چیزیں پروویژنس کے طور پر، یعنی دیگیں اس طرح ہوتی ہیں، تو ان دیگوں کا یہ مقام ہے پہاڑی سلسلوں کا، اس کے اوپر واٹر ریسورسز کا، اور ان میں پائے جانے والے منرلس۔ اور فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم اس زمین میں اگاتے ہیں، اللہ اکبر، کیا اگاتے ہیں رفقا محترم؟ من کل شیء موزون، موزون وزن سے، یعنی ایک ایک ایٹم ہمارے ہاں نفع تلا، کس چیز کے کتنے ایٹم ہیں، ان میں کمی ہو جائے تو کیا پیدا ہوگا، زیادتی ہو جائے تو کیا پیدا ہوگا۔ زمین میں اللہ کی فرماتے میں نے زمین میں ایک کانٹا رکھ دی ہے، زمین کا ناپ تول کا نظام ہے، من کل شیء موزون، یعنی ایک ایک چیز جو ہے وہ 90 تلے پیمانے کے ساتھ، یعنی 90 تلی تمہارے سامنے آتی ہے۔ اور جعلنا لکم فیہا معایش، جعلنا، ہم نے قرار دے دیا، لکم، لکم، خود نوع انسانی کے لیے، یعنی زمین، پہاڑی سلسلے، دریا، سمندر، اور جو کچھ ان میں ہے، یہ کسی ایک فرد کا یا ایک امت کا یا ایک قوم کا نہیں ہے۔ یہ پیٹرو کیمیکلز اور ان کے جتنے وسائل ہیں، تیل، پٹرول، جنگلات، جو کچھ وسائل معیشت ہیں، قرآن حکیم سے کل نوع انسانی کا سرمایہ قرار دیتا ہے۔ یہ کل نوع انسانی ایک کنبہ الہی ہے، اور وسائل معیشت کسی ایک ملک کے، ایک وطن کے، ایک قوم کے نہیں ہیں۔
جعلنا قرار دیا، بنایا ہم نے ان تمام وسائل معیشت کو کس کے لیے رکھا ہے محترم؟ لکم، تم سب کے، یعنی کل روئے زمین پر جتنے بھی نشو و نما کے ربوبیت کے وسائل ہیں یہ عربوں کے نہیں ہیں، گوروں کے نہیں ہیں، کالوں کے نہیں ہیں، یہی فساد پھیلا سکتے، بلکہ ہیومینٹی آن دا ہول، کل نوع انسانی، بلکہ آگے ہم سورہ نازعات میں دیکھیں گے حیوانات کو بھی قرآن اس میں شامل کرتا ہے، نہ صرف ان وسائل پر انسانوں کا حق ہے، اینیملز اینڈ کیٹلز، اور آگے چل کر ہم سورہ جو ہے ہود اس کی آیت نمبر 6 میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی دو پاؤں پر، چار پاؤں پر، پیٹ کے بل چلنے والے جتنے ہیں ان سب کے لیے رزق کی فراہمی اللہ کے نظام ربوبیت کے ذمے۔ تو کیا فرمایا؟ جعلنا لکم فیہا، تم سب کے لیے ہم نے اس زمین میں اور ان وسائل میں رکھا ہے، کیا رکھا ہے؟ رکھا ہے محترم معایش، معایش، معایش جو ہے رکھا ہے محترم، یہ جمع ہے معشیتن، معشیتن، یہ معشیتن مفعلتن اور مفعلتن، یہ دو اوزان ہیں عربی زبان میں، یہ اوزان ہیں اس میں اعلیٰ، جس طرح ہم کہیں مضربہ اور مضربہ، یہ جو جسے یعنی سٹروک ضرب لگائی جائے، بیٹ جسے کہتے ہیں، بیٹ مضرب، تو یہ عیشت مفعلہ اور مفعلہ ما یعشب، وہ کس کے ذریعے زندگی گزاری جائے، عیش زندگی کو کہتے ہیں، عیش، عیش زندگی کو کہتے ہیں، اور معیشت کا معنی ہے وہ چیز کہ جس پہ زندگی کا دار و مدار ہے، انسانوں، زمین، وسائل، آبی وسائل، زمین کی زرخیزی، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ روشنی، یہ جتنا نظام ہے یہ ہم نے تم سب کے لیے پیدا کیا ہے، تم سب کے لیے زندگی گزارنے کے لیے اس میں کیا ہے؟ معیشت کا سامان ہے۔ اور آگے فرمایا رفقہ محترم وَمان لستم لہو برازقین، یہ صرف آج کے لیے نہیں، جو آج نسل موجود ہے انہی کا اس پہ حق نہیں ہے، اور اس حق میں وہ بھی شیئر کرتے ہیں جو تمہارے بعد میں آنے والے ہیں، یعنی جنریشنز آفٹر جنریشنز، یعنی آنے والی نسلیں تمام اس میں برابر کا حق رکھتی ہیں، لہٰذا ایک نسل کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تمام وسائل کو اپنا ذاتی بنا کر آنے والی نسل کو محروم کر، اور اگر خطاب مخاطب کو ہو جس وقت کے فرعون، حامان اور قارون، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ زمین پر صرف تمہارا ہی حق نہیں ہے، ان مستضعفین کا بھی حق ہے جس کو تم روٹی دینے کے روادار نہیں ہو، بل لستم لہو برازقین، ان کو کہ جن کا تم رزق تسلیم نہیں کرتے، جو 36 47 میں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں بھائی، یہ تو اللہ کا کام تھا جو ان کو دے گا، ہم کیوں دیں؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، ان وسائل رزق میں ان کا بھی شیئر ہے، برابری کا حق ہے کہ جن کو تم دینا نہیں چاہتے، جن کے رزق میں تم اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے۔ اور آگے فرمایا رفقہ محترم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس تو اس کائنات میں جو چیز بھی ہے وہ خزانوں کی شکل میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوع انسانی کے لیے جتنی چیز کو زیادہ نفع بخش سمجھا اتنی اس کی کثرت، ہوا کو لے لو، پانی کو لے لو، یا جتنی افادیت کم ہے
وہ کم ہے. جتنی افادیت زیادہ ہے اس کی پیداوار وجود زیادہ ہے. فرما ہمارے ہاں تو کوئی چیز نہیں مگر وہ خزانوں کی شکل میں ہے، یعنی پلنٹی آف، خزانوں کی شکل میں ہے. آگے ایک لفظ آ رہا ہے رفتہ محترم، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ. ان خزانوں سے ہم تمہیں کتنا دیتے ہیں، اور نہیں نازل کرتے ہم ان خزانوں سے، یعنی ہمارے ہاں تو یہ چیز پلنٹی بے شمار، لیکن تمہیں ان سے کتنا ملتا ہے؟ فرمایا دیتے ہیں ہم تمہیں ایک ایسے پیمانے کے ساتھ، بقدر، بقدر کا معنی پیمانہ، ایک ایسا پیمانہ رفقا محترم معلوم، دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. یا جتنا تمہارا الہی پیمانوں کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے تو اللہ کے خزانوں سے داد دہش دینے کا عمل بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. زمین، اس کا فرٹائل ہونا، زمین اور اس کے بنجر پن کرنے والے عوامل، اس کو زرخیز بنانے والے عوامل، پانی، اس کا شور ہونا اور میٹھا ہونا، یعنی ہر حد کی سائل اور اس کے خصائص، کہ جتنا جتنا تم الہی پیمانوں کا علم اپ گریڈ کرتے چلے جاتے ہو تو جتنی اپ گریڈنگ ہوتی ہے اتنا ہمارے خزانوں سے تمہیں ملنے کا جو نظام ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا. بقدر معلوم. ذرا ایک اور مقام دیکھیں، 182 صفحہ سورہ الاعراف، 7-10 7-10. شاید میں رکھتا محترم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ. یہ بڑی، ہر آیت ہی بڑی عام ہوتی ہے رفقہ محترم، لیکن اس مقام پر ایک خاص اہمیت ہے. کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، واو کا معنی اور لقد میں دو لفظ ہیں، لام اور قد. ایک لفظ میں دو لفظ ہیں، لقد، لام اور قد. یہ کیا معنی ہے؟ تاکید در تاکید، یعنی قادی سے بات ہو سکتی تھی، قد پر لام داخل کر دیا، لقد. یہ وہاں ہوتا ہے جہاں بے پناہ کسی بیان میں اہمیت ہو اور خطرہ یہ ہو کہ مخاطب اس اہمیت کو پوری طرح ریئلائز نہیں کریں گے، تو یہ توجہ مبذول کرانے کے لیے قد کی بجائے لقد، مجرد لفظ سنیں اور سمجھ جائیں کہ متکلم کوئی اہم بات انہیں کہنا چاہتا. وَلَقَدْ، بے پناہ اہمیت، ہر شک و شبہ سے بالا یہ بات. کیا؟ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اے نوع انسانی، ہم نے اس زمین میں تمہارے پاؤں جما دی. اس زمین پر انسان کا آباد ہونا اور اپنی نسل کا برقرار رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اس میں ایسے عوامل اور حالات تھے کہ جو اس کے راستے میں قدم قدم پر رکاوٹ بن رہے تھے. ان حالات کے اگینسٹ انسان کو برقرار رکھا، آگے بڑھایا، نسل آگے بڑھتی رہی زمین میں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور بنایا ہم نے اس تم سب کے لیے، کیا بنایا؟ فیہا، اس زمین میں، معاش، ہوئی معاشیت،
معیشت جو ابھی ہم نے دیکھا ہے 15-20 میں وہی یہاں آیا، اور آگے ارشاد فرمایا رفتار محترم قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم ان وسائل کا جو استعمال ہے، استفادہ ہے، وہ کچھ کر ہی نہیں رہے. قلیلا ما تشکرون، لٹل اے لٹل دا لٹل، نتھنگ. تم تو ان کا کوئی شکر ہی استعمال نہیں کر، شکر ہی نہیں کر. شکر عربی زبان میں اور قرآن میں رفتار محترم دو ہی معنی میں استعمال ہوا ہے، بھرپور استعمال، utmost utilization، اور utmost utilization according to the law، یعنی قاعدے قانون جو اللہ نے ٹھہرا دیے ہیں ان کے مطابق استعمال اور بھرپور استعمال. قلیلا ما تشکرون رفتار محترم ایک یہاں استعمال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ سورہ سجدہ کی 32ویں سورہ جو ہے سورہ سجدہ، اس کی آیت نمبر 8 میں یہاں تو میٹیریل یعنی معیشت اور اس کے وسائل کے حوالے سے قلیلا ما تشکرون اللہ نے شفا دی ہے کہ اے نو انسانی کیا قدر کر رہے ہو تم میرے پر پیدا کردہ وسائل. اور 32:8 میں اللہ تعالیٰ نے مینٹل ذہنی صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، نو آدم کو کی ہیں، سمع بصر اور فؤاد کے حوالے سے قلیلا ما تشکرون وہاں فرمایا ہے. یعنی انسان کو سمع بصر اور فؤاد کی بے پناہ صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان کا ہم کوئی استعمال ہی نہیں کر رہے. بڑے سے بڑا سائنٹسٹ 32:8 کا بعد اب اس میں ارشاد یہ فرمایا گیا رفقائے محترم کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے معیشت کے حوالے سے قلیلا ما تشکرون، اس کا تو تم کوئی استعمال ہی نہیں کر رہے جتنا کہ استعمال تمہیں کرنا چاہیے یا ہونا چاہیے. اب اس کے اندر رفقائے محترم پہلا ہمارا ابتدائی عنوان کہ معیشت اور وسائل معیشت. تو وسائل معیشت زمین، پہاڑ، دریا، پانی، ندیاں، نالے، زمین کی زرخیزی، باغات، جتنا کچھ ہے یہ انفرادی ملکیت نہیں ہے، یہ کسی ایک فرد یا کسی ایک قوم کی ملکیت نہیں ہے. ہیومینٹی آن دا ہول کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. بس زمین اور ان جیسے وسائل کا پرسنل پراپرٹی بننا، انڈیویجولسٹک پراپرٹی میں اس کا آ جانا، یہ فساد فی الارض کا نقطۂ آغاز ہے. اس ضمن میں رفقائے محترم میں ایک اور آیت دیکھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ 41 سورہ حامیم سجدہ 571 صفحہ 571 صفحہ الحمدللہ رب العالمین. کیا معنی؟ صبح و شام ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 9 ہے رفقائے محترم، 41، 9 اور 10. فرمایا قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. اے منکرین، کیا تم انکار کرنا چاہتے ہو؟ انکار کر سکتے ہو؟ کیا تم انکار کر سکتے ہو؟ بالذی، اس ذات کا، خالق الارض، جس نے زمین کو پیدا فرمایا. زمین فی یومین، عام طور پر ہمارے یہاں ترجمہ کرتے 2 دنوں میں، یا کل کائنات 6 دن، 6 ایام.
تو یہ 2 دن یا 6 دن کا ترجمہ غلط ہے رفقا محترم، اس لیے کہ دن کا تعلق تو سائیکلک جو گردش دوری ہے، چاند، سورج، زمین، تو یہ دن اور رات تو وہاں سے پیدا ہوں گے. تو جب دن رات پیدا کرنے والے عوامل چاند، سورج یہی نہیں ہوں گے تو 2 دن کیسے، 4 دن کیسے، 6 دن کیسے؟ تو یوم کا معنی ہے پیریڈز، سٹیجز. تو فی یومین کا معنی ہے ان 2 سٹیجز، 2 سٹیپس، 2 سٹیجز، 2 پیریڈ، 2 مراحل، 2 مرحلوں. اور یہ سورہ نازعات میں بتایا جائے گا کہ زمین ایسے نہیں ہمیشہ سے جیسے آج ہے. ایک دور اس پر ایسا گزرا ہے کہ یہ آچھی کرہ تھا، آچھی کرہ تھا، اور اس آچھی ماحول کی مناسبت سے اس میں مخلوقات تھی. تو ابھی ہمارا معیشت کے حوالے سے ہے تو خلق الارض، زمین کو بنایا فی یوم، 2 مرحلوں. اور آگے فرمایا وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وہ اللہ جس نے زمین کو 2 مرحلوں میں بنایا موجودہ شکل، کیا تم اس کے لیے انداز بنا رہے ہو؟ انداز مد مقابل. وہ رب العالمین ہے، اور اس رب العالمین کے ساتھ ساتھ تم نے ارباب بنا لیے. ارباب، ربوبیت کرنے والا. ہر فرعون، حامان اور قارون اپنے آپ کو رب کہتے. کل نوع انسانی کا رب ایک ہے، وہ رب الناس ہے، رب السماء ہے، رب الارض ہے، رب العالمین. رب کل شیء، رب السماء، رب الارض، رب العالمین، یہ 4 مدارج ہے قرآن میں. تو فرمایا کہ اس رب العالمین نے یہ زمین اور جو کچھ ہے تم سب کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے اپنے ہی جیسے انسانوں کو یہ ٹکڑا زمین اس کا فلاں رب ہے، اس کا فلاں ہے، یہ فلاں اس کا داتا ہے، فلاں داتا ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا. اور وہ وہی تو رب العالمین ہے کہ جس نے زمین میں رواسیہ رکھے، وہی راسیہ. دیکھیں پہاڑ، پہاڑی سلسلے، من فوقها، اس زمین کے اوپر. اور آگے فرمایا رفقا محترم وَبَارَكَ فِيهَا، وَبَارَكَ فِيهَا. 12 کا 4 چیزوں کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے. یہاں پر 12 سے مراد ہے پانی اور اس کے وسائل کا رکھ دینا، واٹر ورکس، یعنی واٹر ریسورسز. یعنی اس میں اس زمین کے اوپر پہاڑی سلسلے، اور ان پہاڑی سلسلوں میں گلیشیئر، یعنی تمام دریا، منابع ان کے وہاں پہاڑوں. تو اس میں اس نے پانیوں کا، واٹر ریسورسز کا بے پناہ امکان رکھا، وسائل پیدا کیے. زمین، پہاڑ اور اس کے اندر برکات رکھی، سمائی نشوا معادن کی شکل میں. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. اقوات قوت کی جمع ہے. اور زمینوں میں، پہاڑی سلسلوں میں تمہارے لیے قوت رکھی. قوت ہر وہ چیز جو انسان کے لیے تقویت کا، قوت کا باعث بنے. مینٹیننس، یعنی مینز آف مینٹیننس، اور تمہارے وجود کو برقرار رکھنے والے وسائل اس زمین پر، پہاڑوں پر، معادن کی شکل میں، واٹر ریسورس کی شکل میں رکھے. اور یہ تمام معیشت کے وسائل فی اربعۃ ایام. یہ تکمیل ہوئی 4 سٹیجز پر، 4 مدارج میں، 4 مرحلوں میں. آگے الفاظ یہ آ رہے ہیں رفقا محترم کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے
اور یہ وسائل معیشت کیا فرمایا؟ سواء للسائلی، تمام حاجت مند اور ضرورت مند جو کل نوع آدم ہے وہ وسائل معیشت کا برابر کا حق رکھتے ہیں. سواء للسائلی، یہ زمین کسی وڈیرے اور جاگیردار کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کی، اور ہماری تو زمینیں رفقائے محترم ویسے ہی بر صغیر پاک و ہند کی زمینیں فقہائے اسلام کی روح سے کیا ہیں؟ خراجی زمینیں. اور خراجی زمینوں کا قانون یہ ہے لا تباع ولا تشترى، نہ ان کو بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے. تکون فی بیت المال، یہ تو صرف کسٹوڈین شپ ہے، مرکزی بیت المال کسٹوڈین ہے اور وہ اس کا بندوبست کرے گا. اور بندوبست اس طرح نہیں ہوگا کہ اس کی خرید ہو، فروخت ہو، ٹرانسفر ہو. تو یہ بندوبست دوامی تو 1864 میں بر صغیر میں پنجاب میں انگریز نے متعارف کروایا ہے، اور جنس کی بجائے کرنسی کو اس نے ذریعہ بنا کر فساد کے لفظ کی بنیاد رکھی ہے. بل قرآن یہ کہتا ہے سواء للسائلی، زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے، پہاڑ اور جو کچھ ان کے اندر ہے، ندیاں، نالے، دریا اور زمین اور اس سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے، یہ سب کا سب کیا ہے؟ سواء للسائلی، برابر ہے. کس کے لیے؟ للسائلین، تمام جو ضرورت مند ہیں. اور کل نوع آدم یسألہ من فی السماوات والارض، کل نوع انسانی جو ہے وہ ان چیزوں کی محتاج ہے. اور اس ضمن میں سورہ رحمان، سورہ رحمان 636 صفحہ، صفحہ، تو یہ 6-7 سے لے کر رفقہ محترم آیت نمبر 10 تک. والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان. فرمایا سماوی، سما کا معنی بارش بھی ہے، بادل بھی ہیں، پہاڑی سلسلے بھی ہیں، اور سماوی وجات بھی ہیں. تو ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری منفعت کے لیے بلند و بالا کیا، اور استفادے اور افادے کے لیے اس نے قوانین ٹھہرائے، میزان. اور اس میزان الہی میں، الہی بیلنس میں، ڈیوائن بیلنس میں تو بیان نہ کرو، اس کو ایکویلیبرم کو، بیلنس کو تو بالا نہ کرو. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور یہ وزن، پیمانے، الہی پیمانے، ان کو برقرار رکھو، قائم رکھو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور اس میں ڈنڈی نہ مارو. اور اب وَالْأَرْضَ، اور زمین، وَالْأَرْضَ، اور زمین کیا فرمایا رفقائے محترم؟ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ، وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ، اور زمین کہ اسے تو بنانے والے نے بنایا ہے کن کے لیے رفقائے محترم؟ لِلْأَنْعَامِ، یعنی کل نوع انسانی کے لیے، کل مخلوقات کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ گوروں کے لیے، کالوں کے لیے، یہ قبضے جو ہیں یہ الہی نظام کے خلاف. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ، کل نوع انسانی، کل نوع آدم نہیں، کل مخلوقات زمین پر برابر حق رکھتی ہیں، نہ صرف انسان بلکہ حیوانات. ایک حوالہ دیتا ہوں رفقائے محترم، 79 یہ صفحہ ہے 701.
اس میں آیت نمبر 33 میں یہ الفاظ ہیں، اوپر وسائل معیشت کا سارا ذکر ہے. آیت 33 میں آیا متاع لکم ولانعامکم، زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس میں کیا ہے؟ متاع ہے. متاع کا معنی وہ چیز کہ جس سے ہم فائدہ اٹھا لیں اور پھر اس کو وہیں پڑا رہے. عربوں کے ہاں متاع ایسی چیز کو کہتے تھے کہ جس طرح چشمہ ہے، ہاٹ ہے، حوض ہے، پیا پانی، پلایا پانی اور آگے چلے گئے، کوئی اس میں پراپرٹی شپ نہیں ہے. تو زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے متاع لکم، یہ ایسی چیز ہے جس سے تم خود فائدہ اٹھا لو. اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ وَلِأَنْعَامِکُمْ، نہ صرف تم فائدہ اٹھاؤ بلکہ وَلِأَنْعَامِکُمْ، کل نوع انسانی کے جو حیوانات ہیں ان کا بھی زمین پر برابر کا حق ہے تمہارے لیے، اور وَلِأَنْعَامِکُمْ، اور تمہارے انعام کے لیے. اور اگر یہ زمین تمہاری نہیں رہے گی کل کی اور کل حیوان اس سے، تو پھر طامت الکبریٰ آ کر رہے گا، انقلاب آئے گا، فساد فی الارض کا آغاز ہوگا، رد عمل کی نفسیات پیدا ہوتی چلی جائے گی. یہ رفقائے محترم ایک فیز ہے. اب اس کے بعد دوسری فیز کہ ان وسائل معیشت کو جب انسان اپنی جدوجہد میں، کسب میں شامل کرے گا، زمین ہے اس پہ ہل چلائے گا، استفادہ کرے گا، تو یہ جو زمینی وسائل سے استفادہ ہے رفقائے محترم، اس میں قرآن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ایک کوآپریٹو سسٹم ہے. انسان اور زمین اور اس کا پیدا کرنے والا، ان میں ایک کوآپریٹو نظام ہے. یہ باہمی تعاون کا ایک اجتماعی نظام ہے. انسان جدوجہد کرتا ہے، وسائل کو پیدا نہیں کرتا. یعنی ابتدائی طور پر وسائل، روشنی، پانی، زمین، زمین کی زرخیزی، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں جو انسان نے خریدی ہو یا انسان نے بنائی ہو. یہ را مٹیریل جتنا ہے یہ انسان کا اپنے پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ it has been provided، یہ مہیا کیا گیا انسان کو اللہ کی طرف سے. اب اس میں جو کوآپریشن ہے، اشتراک ہے، عجیب طریقے سے قرآن اس سے بیان کرتا ہے رفقائے محترم. یہ سورہ الواقعہ 56 سورہ ہے رفقائے محترم، سورہ 56 آیت نمبر 63، 641 صفحے سے شروع ہو رہا ہے. چھ سو اکتالیس صفحہ، آیت نمبر 63. افرأیتم ما تحرثون، افرأیتم ما تحرثون، کبھی غور بھی کیا ہے؟ افرأیتم، اے انسانوں کیا تم نے کبھی غور کیا ہے؟ کیا غور کیا ہے؟ ما تحرثون، تمہاری یہ کھیتیاں کیسے پروان چڑھتی ہیں؟ ہرس کھیتی کو کہتے ہیں. ہاؤ از یور فارمنگ سسٹم، کیسا ہے تمہارا فارمنگ سسٹم؟ یہ کھیتی باڑی کا نظام ہے کیا؟ سوچو تو صحیح، کبھی غور کیا ہے اس بات؟ فرمایا آج تک نہیں کیا تو لو اب ہم تمہیں بتاتے ہیں، کرو اس پہ غور. کیا غور کرنا ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تو ہمیں بتاؤ کہ تم تو زمین میں دانا ڈال کر آ جاتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ اس دانے کو کاٹتا کون ہے،
وہ جو پنیری تم نے ڈالی ہے، وہ جو پیوان کاری زمین میں تم نے گٹھلی رکھی ہے یا چاک، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تمہارے ان بیجوں کو، گٹھلیوں کو جو زمین میں تم لگا آتے ہو، اس کی زراعت تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یا ہم سے مراد پورا کائناتی نظام ہے۔ یعنی اگر تم زمین میں دانا ڈالو لیکن زمین میں زرخیزی نہیں ہے، نباتاتی قوت نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اوپر سے بارش اور پانی اور وسائل نہیں ہے، تو تم کیا کرو؟ انتم تزرعون، یہ زراعت تم کرتے ہو، ام نحن الزارعون، یا یہ زراعت کا کام ہم اپنے وسائل سے انجام دیتے ہیں۔ دیکھو، لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، فرمایا کہ اگر پہلے سے ہماری ٹھہرائی ہوئی مشیت نہ ہوتی، پہلے سے ہمارا قیام نہ ہوتا کہ ہم نے ربوبیت اور اس کے وسائل میں فراہم کرنے ہیں، تو ایسا ہو سکتا تھا۔ کیا ہو سکتا تھا؟ حطام، کہ جو تم زمین میں دانہ ڈالتے وہ اسی طرح پڑا رہتا، زمین میں زرخیزی نہ ہوتی، پھاڑنے کی طاقت نہ ہوتی، خالی کائنات میں پانی نہ ہوتا، روشنی نہ ہوتی، تو کیا ہوتا؟ حطام، ختم۔ وہ دانہ جو زمین میں تم نے ڈالا تباہ و برباد ہو جاتا، ایکسپائر، ختم ہو جاتا۔ فضل تم تفکہون، اور تمام مزہ جو ملٹی پلائی پیداوار سے تم لیتے ہو، سارے کا سارا کرکرا ہو جاتا۔ تم کیا کہتے؟ انا لمغرمون، ہمیں تو تاوان پڑ گیا، چٹی پڑ گئی، تمام جدوجہد جو ہے بیرن زمین تھی اور کوئی اس کا حاصل نہ ہوا، ہم محروم ہوں، ٹوٹلی ڈپرائیوڈ آف، ہم تو محروم ہو گئے، ہمارے تو جدوجہد اور بیج اور اس کا کچھ بھی حاصل ہمیں نہ ملا۔ فرمایا اے انسانوں، افرأیتم الماء الذی تشربون، فرمایا غور کرو، کبھی اس پانی کو دیکھو جسے تم نادانی میں کتنا بہا رہے ہو، ضائع کر رہے ہو۔ ایسے دوست رفقائے محترم ہمارے حلقے میں، یعنی سردیاں ہیں، نہانا ہے، پانی کیوں بہا رہے ہیں؟ بھئی کیوں؟ جی تازہ پانی آ جائے، گرم پانی آ جائے۔ کس حد تک یعنی اس اللہ کی عظیم نعمتوں کی ہم ناقدری کر رہے ہیں؟ کبھی غور بھی کیا ہے؟ افرأیتم، نہ غور بھی کیا ہے کس بات پر رفقہ محترم؟ الماء، اس پانی پر، الذی تشربون، جو میٹھا اور ٹھنڈا پانی جس کے مشروبات یعنی پیتے چلے جا رہے ہو۔ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، فرمایا کہ یہ پانی مشکیزیں بھر بھر کر بادلوں کی شکل میں، بارشوں کی شکل میں ہم جو تمہیں عطا کر رہے ہیں، اس کو مزن سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اللہ اکبر۔ مزن کا ایک لفظ آ گیا رفقائے محترم، مزن، اس کو مزن سے تم اتارتے ہو، فی الحال بادلوں سے تم اتارتے ہو، بارشوں کی شکل میں تم اسے نازل کرتے ہو۔ ہم نحن المنزلون، یا یہ ہمارا نظام، کیا نظام ہے رفقائے محترم؟ اے انسان، لو نشاء جعلناہ فجاجا فلولا تشکرون، یہ رفقائے محترم سمندروں سے اٹھنے والے بخارات ہی تو ہیں جو اٹھ کر بادلوں کی شکل میں میٹھا پانی ہمیں فراہم کر رہے ہیں۔ فرمایا ہو انسان، اگر ہماری مشیت کا یہ تقاضا نہ ہوتا تو سمندروں میں جو مزاج بنایا کہ سالٹس نیچے رہ جاتے حملے تقدیر سے، اور بخارات اٹھ کر
یعنی مادہ جو ہے وہ پانی تو شیریں نہیں ہے، میٹھا نہیں ہے، شور ہے، سمندر کا پانی شور ہے، اور اس یعنی شوریدہ پانی سے بخارات اٹھا کر ہم نے تقدیر کر کے ہم تمہیں میٹھا پانی دے رہے ہیں۔ اگر ہماری مشیت کا یہ تقاضا نہ ہوتا، اگر ہم نے پہلے سے یہ اپنا پروگرام نہ ٹھہرایا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اجاج، وہ سمندروں کا جو اجاج، شیرینی، کڑوا، کہ جس کو تو منہ میں بھی نہیں ڈال سکتے، اتنا کڑوا پانی، وہ اسی حالت میں رہ جاتا۔ فلولا تشکرون، کیوں قدر نہیں کرتے اس پانی کی؟ کتنا قیمتی ہے یہ پانی۔ اگر یہ خود تمہیں تیار کر کے اپنی ذات کے لیے اور جانوروں کے لیے اور کھیتیوں کے لیے تیار کرنا پڑ جاتا تو زندگی کا کیا نظام ہوتا، کیا نقشہ ہوتا۔ پھر رفتار محترم پانی سے بڑھ کر روشنی کی طرف آئے۔ یہ آگ، یہ روشنی، اس کی یہ جو بھٹی سورج کی ہر وقت تاباں ہے، یہ آگ التی تورون جو درختوں کی شکل میں، کوئلے کی شکل میں، بے پناہ امکانات کی شکل میں تمہارے پاس ہے۔ انتم انشاتم شجرتہا، اس کا جو سورس ہے، سورسز ہیں، سورسز آف لائٹ، فائر، یہ تم نے بنائے ہیں۔ یہ جنگلات کی شکل میں، کوئلوں کی شکل میں، گیس کی شکل میں، شجرہ یعنی اس کا جو پورا خزانہ ہے یہ تمہارا پیدا کرتا ہے۔ ام نحن المنشئون، یا یہ ہماری رحمت و ربوبیت نے پہلے سے تمہارے لیے یہ وسائل پیدا کر رکھے۔ بس اے انسان، نحن جعلناها تذکرہ ومتاعا للمقوین، نحن جعلناها تذکرہ، یہ تمام جو وسائل معیشت اور جو کچھ ہے، فرمایا کہ ان کو فائنل سٹیج نہ بنا لو۔ زمین اور زمین کی یہ زندگی، یہ ٹرانزٹری ہے، یہ پیریڈ ٹرانزٹری ہے، کہیں آگے پہنچنے کے لیے ان سب وسائل رزق کو ایک عارضی ہنگامی راستے میں پڑا ہوا پڑاؤ، اس کی چیزیں سمجھو، اس کو اپنی زندگی کا نعم العدد نہ بنا لو۔ جس اللہ نے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں، ان کے بعد ایک اس سے بھی عظیم تر دنیا ہے، عظیم تر نظام ہے۔ اور آگے دیکھو وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، اور یہ جو کچھ وسائل ربوبیت ہیں، مفاع ہیں کن کے لیے؟ للمقوین، تمام حاجت مندوں کے لیے۔ اور اس حاجت مندی میں اصول کیا ہے رفقا محترم؟ 6:141 6:141 یہ 176 صفحہ رفقا محترم۔ والذی 6:171 والذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع، سارا کچھ یہ خلاصہ یہ ہے، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ ثمرات تمہیں ملیں، تمہاری جب خیز ہو کر تمہارے سامنے آ جائے، فرٹائل ہو جائے، اس کو
کھاؤ، استعمال میں لاؤ۔ اور آگے ہے ایک اور بات، وَآتُوا حَقَّهُ، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ حق ہے اس پر خالق کا بھی۔ جب حسادہ، یوم حسادی، یعنی جب ہارویسٹنگ کا دن آئے، جب اس جدوجہد کو جو نتیجہ خیز ہو کر ملٹیپلائی ہو کر سامنے آ گئی ہے، اس کو اپنے کھانے پینے کے لیے بھی رکھ لو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر کچھ مالک کا حق ہے، وہ مالک کا حق اس کو لوٹا دو یوم حسادی۔ وہ مالک کا جو حق ہے رفقا محترم، وہ حق ربوبیت ہے، وہ مفاد کے لیے کہ جو براہ راست اس میں انوالو نہیں ہے۔ اور دیکھو وَلَا تُسْرِفُوا، دوسروں کے حق ربوبیت کا انکار نہ کرنا، یہ اسراف ہے، یعنی جو کچھ پیدا ہو اسے تنہا اپنی ملکیت نہ بنا لینا۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اگر تم نے سب کو اپنا واحد حق بنا لیا تو تم مسرف ہو گے، اور تم اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے۔ لا یحب المسرفین، اللہ ایسے مسرفین کو اپنا محبوب نہیں بنائے گا، یا جو اس میں حق ربوبیت تسلیم نہیں کریں گے وہ مسرف ہیں، اور ایسے مسرف اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہوں گے۔ اس میں قاعدہ قانون کیا چلے گا رفقا محترم؟ یہ ٹائم ختم ہوتا ہے، اس ضمن میں ہم 16، 71، 72، یہ اگلا اتوار کا درس جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو کچھ حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں، یہ 16، 71، 72 کہ کتنا اس میں میرا حق ہے اور کتنا ان کا حق ہے کہ جن کو ضرورت تو ہے لیکن وہ براہ راست اس میں شامل نہیں ہوئے اگانے میں۔ اور دوسرا اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول دیا ہے وہ دو چیزیں رفقا محترم، 51، 21، 22۔ 51، 21، 22 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول یہ دیا ہے کہ تمہارے نظام معیشت میں جو آئیڈیل کردار نمونے کا، وہ ایک تو تمہارے اندر ہے بلڈ، سرکولیشن آف بلڈ، اور دوسرا ہے زمین کے اندر نباتاتی نظام۔ زمین کے اندر جو نباتات کا اگنا ہے، پانی کا مہیا ہونا، وہ اور بلڈ کی گردش، اور یہی پیٹرن جو ہے تم نے سرکولیشن آف ویلتھ میں رکھنا ہے۔ پہلا یکون دولت بین الاغنیاء منکم، 59، 7۔ تو ہمارا اگلا درس ضمن میں 59، 7، 51، 20، 21 اور سورہ النحل آیت 71، 72، ان کی روشنی میں ہم جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، معیشت کی جو تقسیم ہے، اور اس میں جو ہموار یا غیر ہموار دو انداز ہیں، ایک کفر کا دوسرا ایمان کا، اس حوالے سے آپ کو انشاءاللہ العزیز نظام معیشت میں اقدار معیشت کیا ہے، تقسیم رزق میں قرآنی حوالے سے ان کو گفتگو کریں گے۔ تو آخر دعوانا 59، 59،